اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سرز آج ہم لوگ اپنا اسلامیات کا 7th رکوع سٹارٹ کریں گے۔ اس کی ٹوٹل آیات 10 ہیں۔ ہم اس کو 2 پورشنز میں جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ 2 حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، اور پہلے حصے میں ہم 5 آیات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ رکوع نمبر 7 اردو میں اور انگلش میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیسن نمبر 8 ہے۔ انگلش میں تھوڑا سا ان کی ڈفرینٹ نمبرنگ ہے، انگلش میں یہ لیسن نمبر 8 ہے اور اردو میں اس کو رکوع نمبر 7 ہے۔ پہلی 5 آیات ہم لوگ اس لیکچر میں پڑھیں گے، نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کی بقیہ 5 آیات پڑھیں گے اس رکوع کی۔ سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم۔ اور اس وقت منافقین اور وہ لوگ یعنی کفار جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب و حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہم نے لاسٹ لیکچرز میں بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ جو منافق لوگ تھے، منافق وہ کہ جو دل سے تو اقرار نہیں کرتے لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں ضعیف الاعتقاد لوگ جو آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کو اس جنگ کی فتح کی صورت میں جو ہے اور جنگ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے طنز کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کو کہنے لگے تھے کہ یہ جو اپنے جو ہے دین پہ بڑا اترا رہے ہیں ان کو غرور ہو گیا۔ یہ اتنی سی جو ہے تعداد میں یعنی کہ 313 کی تعداد میں چلے ہیں لشکر بنا کر ایک لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے، 1000 کی جو ہے تعداد کے ساتھ مقابلہ کرنے، ان لوگوں کو ان کے دین نے جو ہے وہ غرور بنا دیا، یہ تکبر کرنے لگے۔ تو بیسکلی یہ بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ تکبر نہیں کر رہی، یہ ایمان کی طاقت ہے، میرے بندے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے بندے جو ہیں میرے اور میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے کہے ہوئے پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور جب میرا بندہ میرے اوپر جو ہے توکل کرتا ہے، میری کہیں بھی بات پہ توکل کرتا ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے ایمان کی قوت بڑھا دیتا ہوں اور اس کی غائب سے مدد فرماتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، جو ہے یہ لوگ تم لوگوں کو بس جو ہے وہ متنفر کرنا چاہتے ہیں، تم لوگوں کے دین سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں اور تم لوگوں کو جو ہے بہکانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے میرے پہ بھروسہ کیا، جس نے میرے پہ کامل یقین رکھا، بے شک میں نے اس کو جو ہے فتح نصیب کری۔ اس کے میننگز لکھتے ہیں اس آیت کے۔ اذ یقول المنافقین جب یقول المنافقون منافقین مطلب دوغلے، جن ڈبل فیسز پیپل، ٹھیک ہے، جو اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے وہ کچھ کہتے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی باتوں کے ذریعے جو ہے وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے والذین، اور وہ لوگ جو اور وہ فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی کہ ان کے دل جو ہیں وہ بے ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے جو سیدھی راہ پر آنا ہی نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کے جو ہے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اور ان کو ہدایت کی طرح جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ پھر ان کو ہدایت کا رستہ نہیں دیتا۔ قلوبہم مرض، مرض ہے،
مرض ہے یا بیماری ہے؟ غرہ، مغرور کر دیا ان کو، مغرور کر دیا. ہؤلائی، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کو واو جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور حمزہ کی آواز آئے گی. ہؤلائی، یہ لوگ دینہم دینہم، ان کا دین، اور وَمَن یتوکل، یہاں پہ من کو جو ہے نون کو جو ہے یہ کے ساتھ جو ہے ملا کے پڑھا جائے گا، اس لیے من کی جو ہے بجائے جو وہ مئی ہو جائے گا، تو من کا یہاں پہ بھی میننگ ہے جو یتوکل، وَمَن یتوکل، وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بھروسہ رکھتے ہیں یا رکھتا ہے. اللہ پر، اللہ پر، اللہ، فإن اللہ، بس بے شک اللہ عزیز الحکیم، عزیز غالب ہے، عزیز حکیم. حکمت والا، دانائی والا. یہ آیت نمبر 49. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بغاوت ہے، جن کے دلوں میں جو ہے نافرمانی ہے، جو بٹکے ہوئے ہیں، اور جن کے دل اندر سے کچھ ہے، یعنی کہ اندر سے وہ کافر ہیں، اندر سے وہ منکر ہیں، لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے جو ہے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو غرور میں پڑ گئے ہو، تم لوگ اپنے دین پر غرور کر رہے ہو. تو بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں سب کچھ، دلوں کے معاملے جو ہے میں ہی جانتا ہوں، تم لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں اور اپنے مومنوں کو بھی میں جانتا ہوں. اور بے شک ان کے ایمان کی قوت ہے کہ جنہوں نے ان کے دل اور دماغ کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے میں ان کی مدد کرتا ہوں. نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.
اور کاش تم اس وقت کی حالت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے مومنوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی حالت ان کافروں کی آپ دیکھتے جب فرشتے جو ہیں ان پر حملہ کر رہے تھے، جب میں نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا اور وہ ان پر مارتے تھے اس انداز سے کہ ان کے جو ہے وہ پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ ضرب لگائی جاتی تھی، ہتھوڑے مارے جاتے تھے یا پتھر جو ہے برسائے جاتے تھے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ڈبل فیسز لوگ ہیں. یعنی کہ اس وقت جو تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کچھ جو یہودی تھے، خاص کر جو یہودی تھے، قرآن پاک میں بھی یہودیوں کے متعلق کہا جاتا ہے اور یہ بات واقعتاً حقیقت ہے کہ یہودی اور نصرانی جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ کافر ہی رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ان سے جتنا بھی ہو سکے بچ کے رہنا چاہیے. تو یہ یہودی ہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا کافروں کے خلاف، کافروں کے ساتھ، کافروں کی مدد نہیں کریں گے آپ کے خلاف. اور بعد میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ وغیرہ ہوتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو یہی کافر سب سے یہی جو یہودی تھے وہ سب سے زیادہ مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ منکروں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ان کی مدد کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جیسے لوگوں کا انجام ہم اس وقت دیکھتے جب جنگ کے دوران ان پر میرے فرشتے جو ہیں وہ کوڑے برسا رہے تھے، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر جو ہے پتھر برسائے جا رہے تھے، کیونکہ یہ اسی لائق ہے. اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے یہ تو اس وقت کا عذاب ہے نا، لیکن آخرت کا عذاب بھی تمہارے لیے تیار ہے. اور یہاں پر اس آیت میں جو بیسکلی بات ہے نا وہ ساری دنیا کے کافروں کے لیے، نہ صرف اس جنگ کے کافروں کے لیے نہیں بلکہ اوور آل جو بات ہو رہی ہے تمام منکروں کے لیے، تمام نافرمانوں کے لیے، تمام کافروں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ اس چیز سے جو ہے عبرت حاصل کرو گے. نہیں کرو گے تو پھر جو تم لوگ دنیا میں کرو گے اس کا عذاب تمہیں دنیا میں بھی ملے گا. جو گناہ تم کرو گے زبان سے کرو یا دل سے کرو یا ہاتھ سے کرو، ان گناہوں کی سزا تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گی، اس جہان میں بھی ملے گی. اور آگے آ جاؤ تو آگے جہنم میں بھی تمہارے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کے میننگس لکھتے ہیں. والو اور اگر کاش کا ورڈ یہاں پہ یوز ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے جو ہے بات کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنوں سے. ترا یہاں پہ تو کا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو آپ دیکھیں گے کہ میں کہیں گے اس جب یتوفى الذین یتوفى الذین کفار کفر کیا
الملائکاتو یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پہ، وذوقوا عذاب الحریق، وذوقوا اور وہ چکھیں گے، یا اور چکھو، sorry. عذاب الحریق، عذاب الحریق، آگ کا، دوزخ یا آگ، ٹھیک ہے جی۔ اوکے جی، دوبارہ پڑھ دیتی اس کو کہ اور کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھو جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے آتش عذاب کا مزہ بھی چکھو، کہ یہ تو عذاب تمہارے پاس ہے ہی، تمہیں ملے گا ہی، لیکن آگے کے لیے بھی تیار ہو۔ سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت نمبر 50 تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ اعمال کی سزا ہے، ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو منکر، جو کافر لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو دین ہے نا، جو دین اسلام جو ہے وہ زبردستی سے یا نعوذ باللہ تلوار کے زور پر، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یا مسلمان جو بندے ہیں وہ کوئی سور پھونکتے ہیں، وہ کوئی جو ہے جادو کرتے ہیں کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے ایمان لے آتا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو ہے وہ راہ راست پہ لے آئے، جسے چاہے جو ہے وہ گمراہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ پہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے، لیکن انسان کے اندر بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان موجود ہے۔ اگر وہ یہ اس پہ ابھی اس پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو جو ہے کس طرح سے سمجھتا ہے اور کس طرح سے جو وہ اس کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو وہ جن کو عذاب دیا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو تم نے آگے بھیجے، جیسا تم بوگے ویسے ہی تم کاٹو گے، جو تم نے بیج بویا ہے وہ اسی کا جو پھل تم پاؤ گے۔ تو یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہی تمہیں گناہ دیتا ہے جو تمہارے ہاتھوں آگے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے کاندھوں پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے،
لکھ رہے ہیں فرشتے، وہ اللہ کے حضور جو ہے ہماری یہ اعمال پیش کریں گے، اور جب قبر میں بھی انسان جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے اعمال کا ہی جو ہے وہ ہمارے حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ مکہ فاتح عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے معاملات یعنی کہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا۔ جو تم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو وہ انسان جو ہے اس کی تلافی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ان اعمال کا ہی صلاح تمہیں دیتا ہوں کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں انہی کا جو ہے تمہیں عذاب تمہیں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر یا کسی سے عداوت رکھتے ہوئے اس کو سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ بے شمار ایسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے، جن میں صحابہ بھی تھے، جن میں بڑے جو ہے وہ نام بھی موجود ہیں۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی مطلب کہ پہلے ان کا مذہب اسلام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، اور جو ہدایت اسی کو ملتے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو اس ہدایت کو جو ہے وہ تھامنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو راہ راست پہ لاتا ہے۔ جو نہیں، اب جیسے کہ یہ ابو جہل وغیرہ تھے، یہ بار بار کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا۔ یہ کفرانہ فکرے ہیں کہ آپ خدا کی جو ہے وہ طاقت کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو جو ہے ہدایت دی، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے دی، انہوں نے اس چیز کو جو ہے پہلے عملاً کر کے دکھایا۔ نماز کا حکم آئے تو پہلے خود نماز پڑھ کے دکھائی، قرآن کے الفاظ اترے تو پہلے خود پڑھ کے دکھایا، پھر جو ہے مسلمانوں کو عملاً اور پھر جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ تبلیغ سٹارٹ کی۔ یہ نہیں کیا کہ ان کو کہا کہ لو جی حکم آ گیا ہے تو تم لوگ جو نماز شروع کر دو، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جان رکھے کہ خدا بندوں پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ پر جو ہے جو دین ہے یا وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تو ظالمانہ جو ہے طریقہ کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے میں نے اسی کا تمہیں صلہ دیا، اگر تم نیکی کرو گے، اچھا کام کرو گے تو میں تمہیں اس پہ جو ہے وہ بھلائی کی جو ہے تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ذالک بما قدمت بما ان کی جو قدامت بھیجے گئے بھیجے آگے ایدیکم تمہارے ہاتھوں یا تمہارے ساتھ، وَأَنَ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید، بظلام بہت ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر،
آیت نمبر 51. ٹھیک ہے جی، کہ جو تم کرو گے تم اسی کا جو ہے وہ صلہ پاؤ گے، جو تم نے کیا انہی اعمال کا تمہیں جو ہے وہ آگے سے بھی جو ہے وہ صلہ ملے گا، انہی کے مطابق جو ہے تمہیں سزا یا جزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ خود سے ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی. نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد دعا آل فرعون والذین من قبلہم کفاروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. کہ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا. انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا اور خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا، اور بے شک اللہ یا خدا جو ہے وہ زبردست ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے. کہ بار بار جو ہے ابو جہل کہتا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو جیسے پہلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا تھا تو اس طرح سے وہ ہم پہ بھی عذاب کیوں نہیں نازل کرتا. یہ اس طرح کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو تحش دلانے والی جو ہے وہ باتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم نے پیار تو نہیں دے گا نا. تو دوسری بات یہ، تم سے پہلی جو قومیں تھیں، یعنی کہ ان سے پہلے جتنے بھی فرعون کی قوم اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھیں، تو ان لوگوں نے اپنے اعمال سے، اپنے برے اعمال سے، اپنے برے رویے سے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، چاہے وہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہو کہ جی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے. اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک ہے اپنی ذات میں، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی کوئی اس کو جو ہے پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اسی نے جو ہے تمام جہانوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے کس طرح سے جو ان ساتوں زمینوں آسمانوں کو سنبھالا ہوا ہے، اگر کیا تجھے اونگ نہیں آتی، کیا تجھے نیند نہیں آتی، کیا تو سوتا نہیں ہے، کیا تو کھاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا کیجئے کہ ایک رات کے لیے نا آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ایک ہاتھ پہ جو ہے پانی کا پیالہ اور ایک ہاتھ پہ ریت کا پیالہ جو ہے نا وہ لے کے کھڑے ہو جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کھڑے رہے اس طرح سے، اور اس نتیجتاً کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد جو ان کو اونگ آ گئی کہ ان کی آنکھ لگی، تو کیا ہوا کہ جو پانی کا پیالہ تھا وہ گر گیا. تو تب اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہی چیز ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی، نہ مجھے نیند آتی ہے، میرے ایک ہاتھ پہ جو ہے وہ زمین ہے، ایک ہاتھ پہ جو ہے وہ آسمان ہے، اور اگر میں اس طرح سے تیری بات کے مطابق اگر میں آنکھ لگ جائے میری تو یہ ساتوں زمین و آسمان جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الٹ جائیں گے. تو یہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اسی لیے جو ہے وہ ساری دنیا جو اس کے کنٹرول میں ہے. اگر اس کے ساتھ نعوذ باللہ اور خدا ہوتے تو پھر وہی حال ہوتا جیسے جو ہے مشرکین کا، کافروں کا ہوتا ہے کہ ان کے خدا جو ہے مٹی کے بنے ہوئے پتلے جو ہیں وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ کچھ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بے جان سی چیزیں ہیں نا. اور دو لوگوں کی جو ہے وہ مائنڈ، اگر آپ دو انسانوں کی باتوں کو دیکھیں تو دو انسانوں کے مائنڈ کبھی بھی نہیں ملتے، وہ کبھی بھی ایک بات پہ متفق نہیں ہو پاتے. ایک کے خیالات کچھ ہوتے ہیں، ایک کے پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، ایک کے نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے پازیٹیو ہو سکتے ہیں، ایک کے صرف نیگیٹو ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کفر میں آ کے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. فرعونیوں نے بھی یہی کیا، وہ شیطانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ آیات کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کے ساتھ نصف و نبود کر دیا، ان کو جو ہے غرق کر دیا، کیونکہ وہ اسی لائق تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسا فرعونیوں کا حال ہوا، اور فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھ لیجئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسا ان کا ہوا، خدا نے جو ان کے لیے آیات جو نازل کیا اور انہوں نے ان آیات کا کفر کیا، ان آیات کو جو ہے وہ جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ان کے گناہوں کی سزا انہیں یہی ملی تھی، اور ان کی وجہ سے میں نے ان کی پکڑ کی تھی. ان کے الفاظ جو منہ سے، آپ انسان جو منہ سے جو بھی غلط بات نکالتا ہے وہ اس کی فوراً پکڑ ہوتی ہے ایسا، لیکن نہیں، جو دل میں بھی جو ہے وہ بے ایمانی رکھتے ہیں، جو دل میں بھی وہ اپنے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، غلط اوہام رکھتے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے شک جو ہے وہ سخت طاقت والا، عذاب دینے والا اور جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ خالق ہوں، زبردست مالک ہوں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قوت کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتے. ان کے میننگس لکھتے ہیں.
قدابی آل فرعون کدابی جیسا معاملہ یا دستور آلی ساتھ ساتھی یا والے فرعون والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلہم ان سے پہلے کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات سے اللہ فأخذهم الله پس انہیں پکڑ لیا گیا پکڑ لیا اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں پر ان اللہ قوی شدید العقاب قوی شدید العقاب طاقت والا شدید العقاب آیت نمبر 52 تھی یہ، ٹھیک ہے جی۔ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوتی ہے، جو اگر اعمال وہ اگر اس کے وہ جو ہے نیک عمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو اس کا صلہ دے گا، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا اگر حساب کتاب اسی جہاں میں ہو جاتا ہے تو نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے جو اعمال ہیں ان کی پکڑ جو ہے گناہ کی، گمراہ کی، کفر کی جو ہے وہ، شرک کی جو سزا جو ہے وہ اس کو اگلے جہاں میں بھی جو ہے وہ ملے گی۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، اس آج کے لیکچر کی جو لاسٹ آیت جو ہوگی 53۔ ذالکہ
بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا، یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے تو جب تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل دے، نعمتاً انعمہا علی قوم حتی یغیروا، کہ جب تک وہ خود اپنے دلوں کی جو حالت کو نہ بدلے، خدا اسے نہیں بدلتا، ما بانفسہم، ان کے دلوں میں جو ہے، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ ان اللہ سمیع العلیم، اور یہ کہ جو اللہ ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، کہ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے اور جب تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل دے، خدا اسے نہیں بدلتا، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی کسی بھی جو ہے وہ شخص کو، کسی بھی قوم کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو پچھلی گزری ہوئی قوم ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بھی دی، ان کو جو آسائشیں بھی دی، ان کو رہنے کے لیے اور اچھے مکانات بھی دیے، ہر طرح کی جو سہولتیں ان کو فراہم کی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اگر ان کے دلوں میں جو ہے وہ کھوٹ آ جاتا ہے اور یہ ہم اور زیادہ کی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے، اور جو نہیں دیتا اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے وہ اگر یہ نہیں ہے تو میرے پاس وہ بھی، یہ دوسرے کو دیکھ کے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ جو ایک دوسرے سے جو ہے وہ بڑھ کر کی جو طلب ہوتی ہے انسان کو، وہ اکثر جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کے لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ غلط راہ اختیار کرتا ہے، اور انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ جاتا رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو اس کے اندر سے جو وہ نور جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ایمان کی جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک تم پہ عذاب نہیں ڈالتا، اس وقت تک تم لوگوں سے وہ نعمت نہیں چھینتا، کیونکہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ جو جیسے کسی قوم پہ جو ہے من و سلوہ اتارا ہے، تو ان کو جو دیا گیا انہوں نے اس چیز پہ شکر نہیں کیا بلکہ اور زیادہ کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اب تمہیں کچھ نہیں دوں گا، تم زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ چیزیں تلاش کرو۔ تو اس سے انسان کو سم ٹائم جو ہے وہ غلط بھی مل جاتا ہے۔ انسان اس بات پہ شکر نہیں کرتا کہ جو خدا نے اس کو دے دیا ہے وہ اس پر جو ہے وہ شکر کر لے اور ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی قوم سے اس وقت تک نہیں کچھ بھی چھینا، کسی بھی شخص سے اس وقت تک کچھ بھی نہیں چھینا جب تک کہ اس نے میری دی ہوئی نعمت کا، اب ایمان کی قوت، زندگی، انسان کو جو ہے آسائشیں، یہ سب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ کس طرح سے کہ اس پر ایمان لا کر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کا شکر کر کے اور اس کے بدلے میں نیکی کر کے، اس کے بدلے میں اچھا کر کے، جو تمہیں خدا نے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے سے، نہ کہ اس پہ اطراء کر، غرور کر کے کہ یہ صرف میرے لیے ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کو اگر طاقت دی گئی تو اس کو طاقت اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب مقرر کر لیا کہ وہ دنیا میں جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ جو جن کے پاس نہیں ہے ان کو اپنے مال سے دے، اپنے اعمال سے دے، اپنے اچھے اعمال سے دے۔ تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو خود جو ہے تباہی میں مبتلا کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ تکمیل نہیں کرتا، کہ وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا جو عذاب ہے وہ سخت ترین ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ذہنوں میں جو چل رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ جو تم چھپ کے بول رہے ہو وہ بھی سن رہا ہے، جو تم دل میں بولتے ہو وہ بھی سن رہا ہے، اور جو تم اوپنلی بولتے ہو وہ بھی سن رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا یا اس کا کوئی ارادہ کیا، اور اگر وہ اس سے تمہارے دل میں ہی ہے اس کا ارادہ، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تم نے چاہے دل میں ہی گناہ کر کے دل میں ہی توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ بخش دے گا، تمہیں اس کا گناہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر تم کوئی غلط کام کرتے ہو اور اپنے غلط کاموں سے جو ہے دنیا میں جو ہے وہ شرک اور کفر جیسی جو ہے وہ بدعات کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے تمہاری پکڑ کرتا ہے۔ اس کے میننگز لکھتے ہیں۔
ذالکہ یہ بِأَنَّ اللہ اس لیے کہ اللہ لم یکن لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یکو ہونا یا ہے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. مغیرن بدلنے والا، نعمتن نعمت انعمہا اسے عطا کی علا پر قومن قوم حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل ڈالے گا ما جو بِأَنفُسِهِمْ ان کے دلوں کی وَأَنَّ اللَّهَ سمیع علیم سمیع سننے والا، خوب سننے والا، علیم جاننے والا. آیت نمبر 53 تھی لاسٹ آیت. اچھا سوری. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے کہ جو نعمتیں جو ہیں میں نے کسی قوم کو دی، میں نے وہ کبھی بھی اس سے نہیں چھینی. اللہ تعالیٰ اوور آل یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اب نعمت میں جو ہے ایمان کی قوت بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے نیکی کی جو ہے راہ پہ لگایا، سیدھی راہ پہ لگایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان ضرور لیتا ہے. اب دنیا میں آپ پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، جو ہے دنیاوی علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس پہ پیپرز دیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو ہر حال میں جو ہے پاس ہونا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے انسان کو اگر کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو اس میں اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور
نہ ہی کفرانہ جو ہے وہ الفاظ بولنا چاہیے. اور اگر بہت زیادہ دے کر آزما رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے پریشانی میں مبتلا کر کے نہیں آزما رہا, جو دولت ہے, جو دنیا کا مال ہے, وہ بھی انسان کے لیے جو ایک آزمائش ہے, اور اس کو اس آزمائش میں کس طرح سے پورا اترنا ہے کہ وہ اس کام کو جو ہے جس کام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کیا ہے, جس دولت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا ہے, جس طرح کی عیش و آرام میں اس کو ڈال دیا ہے, جس طرح کی جو ہے بادشاہی میں اس کو ڈال دیا ہے, جس طرح کی فقیری میں اس کو ڈال دیا ہے, تو وہ اس کو کس طرح سے جو یوٹیلائز کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود سے کسی قوم کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. ہاں اگر اپنے جو ہے مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی جو ہے وہ امتحان لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ محبت ہے, کیونکہ اگر وہ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ اس کو نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. انسان کو جو عقل اور اشرف المخلوقات اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اس کے پاس عقل اور سمجھ اور ہر طرح کی جو ہے وہ عقل و شعور ہے, کہ اس کو اچھے برے کی تمیز دی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خوب سننے والا اور جاننے والا ہوں, میں تمہارے دلوں کی کیفیت سے جانتا ہوں, میں اپنے بندے کی بھی کیفیت کو بھی جانتا ہوں, میں اپنے منکر بندے کی بھی کیفیت کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. نہیں, انسان اپنے بول سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں پھنساتا ہے. جیسے مشرکین نے, کافروں نے, ابو جہل وغیرہ نے, اس کی قوم نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا, حالانکہ ان کے پاس دولت تھی, ان کے پاس جو ہے طاقت تھی, ان کے پاس ہر طرح کا جو ہے وہ لشکر میں, ان کے لشکر میں ہر طرح کا جو ہے وہ سامان میسر تھا کہ وہ ایک جنگ لڑ سکتے تھے. لیکن ان کے اندر کفر تھا, شرک تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برا بیہیویئر رکھتے تھے, ان کی نافرمانی کرتے تھے. تو اس طرح کے جو معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے وہ اس طرح سے مدد نہیں فرما سکتا, اس کو اس کی غلطیوں کی سزا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کی بقیہ جو ہے وہ آیات پڑھیں گے, بقیہ 5 آیات اس رکوع کی جو ہم لوگ وہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. کوئی بھی پرابلم ہو, کسی بھی طرح کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے کمنٹس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, سوال جو ہے اس لیکچر سے ریلیٹڈ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی میری سے مسٹیک ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.